إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ہر قسم کی حمد و ثنا وحدانیت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا معبود برحق ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد پہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. ہر نعمت صحیح طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہے دنیا میں جو ہمیں نعمت ملی ہے، اور اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور غلط استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور اس پہ بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. اور جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مزید انعامات کے وعدے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے شہوت. شہوت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا شوق رکھا ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے. طبیعی طور پہ ہم بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ایسی جتنی شہوت والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال پاک جائز راستے بھی دکھائے ہیں اور حرام اور ناجائز راستوں سے ہمیں منع بھی کیا ہے. تو شہوت کا صحیح استعمال کرنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شہوت کا غلط استعمال کرنا یہ بہت بڑی دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی محبت، خواہشوں کی محبت زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے. من النساء، اور ان خواہشوں میں عورتوں کی خواہش بھی ہے، والبنین، اور بیٹوں کے حصول کی خواہش بھی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے کی خواہش بھی انسان میں موجود ہے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور گھوڑے رکھنے کی خواہش، مویشی رکھنے کی خواہش، بڑی بڑی کھیتیاں رکھنے کی خواہش بھی انسان میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا سامان یہ متاع دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العزت وہ ہے جس کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری شہوتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، کتنی ساری خواہشیں ہماری فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر ڈال دی گئی ہیں، جن میں سب سے بڑی خواہش جو ہر انسان کی نیچر کا حصہ ہے وہ ہے عورتوں کی خواہش. اسی لیے اللہ رب العزت نے
تمام چیزوں پہ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا فرمایا من النساء، بیٹوں سے بھی پہلے، مال سے بھی پہلے، جائیداد اور جاگیروں سے پہلے، جانوروں سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی خواہش کا ذکر کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو دیکھا ہے، جو سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول نے بیان کیا مردوں کے لیے، وہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوة خضرة ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے بڑی میٹھی بنائی گئی ہے، دنیا کے اندر بڑی مٹھاس ہے، خاطرتن بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہری بھری بنا دی گئی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور تم سے پہلے دنیا میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی آئے، اور بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو ہر حدیث میں ہمیں عورتوں کے فتنے سے ڈرایا گیا ہے۔ عورتوں کا فتنہ ہر مرد کے لیے سب سے خطرناک اور تباہ کن فتنہ ہے۔ ایک عرب شاعر، مشہور شاعر کہتا ہے خلوتوں کے بارے میں کہ جب انسان شہوتوں کا شکار ہوتا ہے تو وہ شاعر کہتا ہے رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانتهك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا، کہ جتنی چیزوں کی شہوت ہوتی ہے اسے قابو میں رکھنا ہے، اگر اس کو قابو میں نہ رکھا تو انسان کو دنیا میں بھی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شاعر کہتا ہے رب مستور سبته شهوة، کتنے ہی مستور الحال ایسے لوگ ہیں جن کی شہوت انہیں کوستی ہے، فتعرى ستره فانتهك، بس اس کا پردہ اڑ جاتا ہے اور حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ صاحب الشہوة عبد فإذا غلب الشہوة أضحى ملكا، اور شہوت والا انسان شہوت کا غلام ہوتا ہے، مگر جب وہ شہوت پہ غلبہ پا لیتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے، تو اپنی شہوت کا مالک بن جاتا ہے، ملک بن جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث میں بھی اپنی شہوت کے اوپر قابو پانے کے بے شمار راستے دکھائے گئے ہیں، اور وہ راستے جو شہوت کا غلط استعمال کرنے کی طرف لے جائیں، وہ اسباب جو شہوت کا غلط استعمال کرنے کی طرف لے جائیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے اوپر بڑی تنبیہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ڈرایا ہے۔ شہوت کے حرام استعمال کی سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندہ حرام شہوت کی طرف چلا جاتا ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 باتیں تقوی کی نشانیاں ہیں، 3 باتیں تقوی کی نشانیاں ہیں، تقوی کی علامات ہیں۔ نمبر 1 کہ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اور دوسری بات نفرت، نفس کی منافرت کے باوجود نیک اعمال کو پورا کرنا۔ اور اس کے بعد تیسری اہم چیز
امانتوں کا واپس کر دینا، جبکہ انسان کو امانت کی ضرورت ہو تب بھی وہ امانت کا خیال رکھے اور امانت کو واپس کر دے۔ تو جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں کہ حرام شہوت پورے کرنے کی طاقت ہو اور اس کے باوجود بھی اپنے اوپر وہ قابو پائے اور شہوت کو چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑی تقوی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا تقوی بندے کے اندر کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بندے کے اندر کم ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، وہاں بندہ حرام شہوت کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سبب حرام شہوت کا ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد دوسرا بہت بڑا سبب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی صحبت میں جو سیکھتا ہے ویسا کرتا ہے۔ فَلْيَنظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوستی کرنے سے پہلے سوچے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستوں کی صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے انسان برائی کی طرف جاتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور یہ قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ لا يحب الله، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، بالسوء من القول، کہ کوئی بندہ بات کے دوران کوئی بری بات کرے، کوئی فحش گوئی کرے، کوئی بیہودہ بات کرے، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جس سے جبرن کوئی غلط کام کہلوایا جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی فحش گوئی کرتا ہے، بیہودگی والی بات کرتا ہے اور سننا پسند کرتا ہے، تو یہ بھی حرام شہوت کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العزت سمیع ہے، خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے، مومن کبھی طعان نہیں ہو سکتا، تانے زنی کرنے والا نہیں ہوتا، اور اسی طرح فرمایا نہ ہی مومن بندہ لعان ہوتا ہے، لعنتیں بیچنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی مومن بندہ فحاش ہوتا ہے، فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی بیہودگی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن بندہ تانے نہیں دیتا، فحش گوئی نہیں کرتا، لعنتیں نہیں بھیجتا، کسی قسم کی بیہودہ حرکت نہیں کرتا، یہ سارے کام مومن بندے کی شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک بہت بڑا سبب، انسان جس کی وجہ سے اپنی شہوت کے اوپر قابو نہیں پاتا اور غلط استعمال کر بیٹھتا ہے، سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین، کہہ دو مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس میں دو اہم باتیں، دو نقطے اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ پہلی بات یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی بصارتوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اس کے ساتھ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظروں کے غلط استعمال سے ہوتی ہے، اور جب برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ شرمگاہ کے غلط استعمال پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے برائی کی ابتدا اور انتہا دونوں کو جمع کر کے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بات برائی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، وہیں اگر بندہ اپنے اوپر قابو پالے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، تو بے شمار حرام کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی اور نظروں کو ہلکا سمجھا، تو اس کے بعد پھر وہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے پہلے دیا ہے، اور اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر آیا ہے۔ لہٰذا نظروں کا غلط استعمال ذریعہ ہے، وسیلہ ہے حرام کاموں کی طرف لے جانے کا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا
لہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے لیے اسی راستے کے اندر پاکی بھی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت خبیر ہے، باخبر ہے ہر اس کام سے جو لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ حرام شہوت کے اور اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ فارغ وقت گزارنا، بلا وجہ فارغ بیٹھے رہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، جنہیں اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں. پہلی نعمت کون سی ہے؟ الصحہ، اور دوسری والفراغ. ایک ہے صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت کا وقت ملنا، فارغ وقت ملنا. یہ دو نعمتیں اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس میں فارغ وقت بلا فائدہ گزار دینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور برائیوں کی طرف لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے. ایک بندہ جب فارغ بیٹھا رہتا ہے، اکثر لوگ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ دماغ کا غلط استعمال کرتے ہیں. دماغ خالی رہتا ہے، اچھے کاموں کی طرف دماغ نہیں جاتا. فارغ رہتا ہے تو برے خیالات آتے ہیں، برے وسوسے دماغ میں دل میں جنم لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں موبائل جیسی ایک چیز ہے جس کے اندر ہر قسم کی برائی کے اسباب بھی موجود ہیں. انسان کا نفس اس کی طرف بھی کھینچے چلا جاتا ہے، اور فارغ وقت کے اندر ہم پھر آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اپنے وقت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اس فارغ وقت میں ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہوں، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فارغ نہ بیٹھیں. ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ نوجوان کسی نہ کسی خیر کے کام کے اندر مصروف رہے، کوئی ویلفیئر کا کام کرتا رہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کا کام کرتا رہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرتا رہے. اور اگر فارغ وقت ہے تو علماء کے پاس بیٹھیں، مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تلاوت کریں قرآن کی. یہ جتنا زیادہ ہم خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے اتنا زیادہ ہم فارغ نہیں رہیں گے. اور جب فارغ نہیں رہیں گے تو دماغ کے اندر برے خیالات جنم نہیں لیں گے، برے وسوسے نہیں آئیں گے، اور بہت بڑے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے. تو فارغ بیٹھے رہنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور خاص کر کے جب بندے کے پاس صحت ہو اور مال بھی ہو اور اس کے ساتھ فراغت جڑ جائے تو پھر یقیناً فتنہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح برائی کے اسباب میں سے شہوت کے غلط حرام استعمال کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے، اور وہ ہے شہوت والے یا شر انگیزی والے کاموں کے قریب جانا، حرام کاموں کے قریب جانا. اور وہ کیسے قریب جایا جاتا ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے اوپر بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو، یعنی لوگوں کی گزرگاہ میں بیٹھنے سے، جہاں سے مرد و خواتین گزرتے ہوں وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو. لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی کسی کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، راستے کے اندر کوئی چیز بیچنے بھی آ سکتا ہے، خریدنے بھی آ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ راستے کے کچھ آداب سیکھو. آپ نے آداب کیا سکھائے، کیا تعلیمات دیں؟ فرمایا جب تم میں وہاں کوئی مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق ادا کرے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اظہار ثانی سے رکنا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق ہے. تو جو لوگ بازاروں کے اندر بلا وجہ گھومتے ہیں، بازاروں کے اندر بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے. اور جو ضرورت کے تحت بازار میں جاتے بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ بازار کے اندر ان تعلیمات کا خیال رکھیں جن کی ہدایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اور ان میں سب سے بڑی اور اہم ترین تعلیم، پہلی بات جو بیان کی، کیا فرمایا کہ راستے کا حق ہے کہ اس پہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اب ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راستے پہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی اہم نقطہ، آج کے دور میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے
گھومنے پھرنے کا رواج بہت زیادہ ہے، اور جو بندہ گھومتا پھرتا نہیں لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، لوگ اسے قدامت پرست سمجھتے ہیں۔ جو ہوٹلوں پہ جا کے کھانے نہیں کھاتا، عورتوں کے اندر جا کے اختلاط والی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں پہ مرد و زن اکٹھے ہوں، عورتیں اکٹھی ہوں، وہاں جا کے نہیں بیٹھتا، شادی بیاہ کے اندر کس انداز سے بے پردگی کے ساتھ لوگ ایک ہی خیمے کے اندر مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے اندر جانے سے یا راستوں کے اندر بیٹھنوں سے، بلا ضرورت بیٹھنے سے، گزرنے سے منع اسی لیے کیا ہے کہ وہاں خواتین اور مردوں کا اختلاط ہو سکتا ہے، خواتین گزرتی ہیں تو نظروں کی حفاظت مشکل ہے، لہٰذا بلا وجہ بازاروں میں نہ جاؤ، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ۔ لیکن ایسی جگہوں سے ہٹ کے ہم اپنی خود جگہ ایجاد کر لیتے ہیں کہ شادیوں کے اندر کس انداز سے عورتیں اپنے آپ کو تیار کر کے بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں، اور اختلاط کے ساتھ مرد اور عورت اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سب کی نظریں ایک دوسرے کے اوپر پڑتی ہیں، اور خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں، اور پھر جب کسی قسم کے برے واقعات آتے ہیں تو پھر افسوس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے حرام کاموں کے اسباب سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو یہ اسباب ہیں جن سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی شہوت والا کام آ جائے، کسی کے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش پیدا ہو جائے کہ جو حرام ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرے، اپنے نفس کے اوپر کیسے قابو پائے۔ سب سے پہلا قاعدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے حرام کام سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، برائی کی طرف بلایا، اور اندازہ لگائیں کہ وہ ماحول کیسا تھا، کتنا مشکل ماحول تھا کہ جس میں یوسف علیہ السلام خود خوبصورتی کا ان کا عالم یہ تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دی تھی، اور جو عورت دعوت دے رہی تھی وہ عورت بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، منصب اور جلال والی عورت تھی، ایک بہت بڑے منصب والے آدمی کی بیوی تھی اور خوبصورت عورت تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب بھی کسی کے سامنے کوئی برائی آئے تو اس برائی سے بچنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ کو مانگا جائے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ پناہ نہیں دیتا اس وقت تک کوئی بندہ کسی حرام کام سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم حرام کاموں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو سب سے پہلے معاذ اللہ لفظ یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے سایوں میں سے سایہ ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں ایک آدمی وہ ہوگا ومنہم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جسے کبھی کسی منصب والی اور جمال والی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی ہوگی، فقال انی اخاف اللہ، تو اس نے یہ کہہ کے برائی ٹھکرا دی ہوگی، انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا خوف ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس بات کا احساس ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے، اور جس بندے کے دل میں یہ احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو، ہر ارادے کو جانتا ہے، میرے ہر قول کے بارے میں جانتا ہے، ہر فعل کے سے باخبر ہے، تو وہ بندہ برائی کے وقت اللہ رب العزت کو جب یاد رکھتا ہے تو اللہ کا خوف اسے برائی سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور شاعر ہے عربی زبان کا، اس کا بڑا پیارا شعر ہے اس حوالے سے، وہ کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ
والنفس داعية إلى الطغيان ما استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. جب اندھیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے اور نفس تمہیں گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہو تو اللہ کی نظر سے حیا کر اور اپنے نفس سے کہہ دے بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو بندہ اس بات کا احساس رکھتا ہے ہر وقت کہ اندھیرے کے اندر انسان نہیں دیکھ سکتا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت اندھیروں میں بھی ہماری ہر حرکت کو دیکھنے والا ہے، ہماری کوئی بھی حرکت اسے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں. تو یہ بندے کے اندر یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے اور یہ احساس ہمیں برائیوں سے روک دیتا ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خائن نظر کی بڑی مذمت کی ہے، خیانت کرنے والی نظروں کا ذکر کیا، اور ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ خیانت کرنے والی آنکھ کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تم اپنے سینوں کے اندر ارادے چھپاتے ہو وہ تمہارے ارادوں کو بھی جاننے والا ہے، ان کا بھی خبر رکھنے والا ہے. تو خیانت والی نظر کون سی ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اچھی طرح غور کریں اس قول کے اوپر کہ ہم میں سے کس کس کے اندر یہ بری علت اور یہ بری عادت پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے اس عادت کو چھڑائے جس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں خائن نظر سے مراد اس آدمی کی نظر ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کسی قوم سے گزرتا ہے تو ان کی عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ خواتین کی طرف، عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً اپنی نظر لوگوں کے ڈر سے جھکا لیتا ہے، اور جب لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو دوبارہ اپنی نظروں کا، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ خیانت کرنے والی آنکھ ہے، اور اللہ رب العزت اس خائن آنکھ کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. اسی طرح سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. جس بات کے بارے میں تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے مت پڑا کرو، یعنی علم نہ ہو جس بات کا اس کے اندر کوئی موقف اختیار نہ کیا کرو، بلا علم بات نہ کیا کرو. آگے فرمایا ان السمع، بے شک تمہاری سماعت، تمہارے کان جو سنتے ہیں، والبصر، تمہاری نگاہیں جو کچھ دیکھتی ہیں، والفؤاد، اور تمہارے دل اور ان میں جو بھی خیالات جنم لیتے ہیں یا جو بھی تم ان سے ارادے کرتے ہو، سوچتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، کانوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور دل عطا کیا ہے. ان میں سے ہر ایک نعمت کا تمہیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے. ایک ان السمع، سماعت کا ذکر کیا ہے، والبصر، اور نگاہوں کا ذکر کیا ہے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے، والفؤاد، اور دل کا ذکر کیا ہے. سماعت، آنکھیں، نگاہیں اور دل، یہ تینوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. دل تک انسان کے جو بھی بات پہنچتی ہے، جو بھی بات دل میں اترتی ہے، اس کے 2 راستے ہیں. یا تو بندہ آنکھوں کے ذریعے جو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں وہ بات اترتی ہے، یا بندہ کانوں سے کوئی بات سنتا ہے تو کانوں سے سننے کے بعد دل میں بات اترتی ہے. تو یہ 2 چینل ہیں، 2 راستے ہیں جن کی جو حفاظت کر لے گا تو اس کا دل بھی محفوظ رہے گا. جس نے نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، تو برائی دونوں راستوں سے دل میں نہ جانے دی تو اس کا دل پاک رہے گا. اور جس نے یہ سمجھا کہ کوئی بات نہیں، دیکھنے میں کون سا مسئلہ ہے، دیکھ کے جتنی لذت پوری ہوتی ہے وہ کر لے بندہ، تو وہ بندہ اتنا نقصان میں جاتا ہے، اتنا گھاٹے میں جاتا ہے کہ اس کو حسرت کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کو ندامت کی بیماری لگ جاتی ہے. وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے جو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور نگاہوں کے غلط استعمال کو اہمیت نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ
کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے دیکھنے کو اور ہماری سماعت کو دل سے جوڑا ہے. تو جتنا کوئی غلط نظریں دوڑائے گا، غلط باتیں سنے گا، اتنے اس کے دل کے اندر ناپاکی اور برائی آئے گی، خرابی آئے گی، فساد پیدا ہوگا. اور جس نے اپنے کانوں کی اور اپنی بصارت کی حفاظت کر لی، اتنا وہ اپنے دل کو پاک رکھ سکے گا. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً نظر ہی ان تمام حوادث کی اصل اور بنیاد ہے جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں. ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں، ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، اور شہوت سے ارادے بنتے ہیں، اور یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ عزم مصمم بن جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی فعل واقع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی برائی کی صورت سامنے آ جاتی ہے. تو آغاز نظر کے غلط استعمال سے ہوتا ہے. تو اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا، ان کی جس نے حفاظت کر لی، اس نے اپنے آپ کو ابتدا میں ہی برائی سے بچا لیا. اسی طرح ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اس حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا، اصول بیان کیا کہ کس حد تک انسان کو اجازت ہے کہ اگر اس کی نظر غلط استعمال ہو جائے تو کیسے حفاظت کرے. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اچانک نظر پڑ جائے تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. تو پہلی نظر جو غلطی سے اچانک پڑ جائے اس نظر کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس نظر کو جاری رکھنا، اس نظر کو آگے بڑھانا گناہ شمار ہوتا ہے، گناہ کا باعث بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی مجلسیں اور اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اپنی مخلوقات کے اوپر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، اور اس کی حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، آسمانوں پہ غور کرتا ہے، زمین کے اوپر غور کرتا ہے، سمندروں کے اوپر غور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنایا، تو اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بڑھ جاتی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر بڑھ جاتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو جو بندہ فارغ دماغ استعمال کرتا رہتا ہے اور وسوسوں کے اندر الجھا رہتا ہے، برائی کی سوچیں سوچتا رہتا ہے، تو وہ بندہ برائی کی طرف پڑ جاتا ہے. تو سب سے بڑا علاج ہے اپنی شہوت کو قابو کرنے کا، سب سے بڑا علاج ہے کہ کبھی بھی کسی برائی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنے دماغ کو بزی رکھیں، اپنے سوچنے کے انداز کو بزی رکھیں ان کاموں کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر غور کریں. اسی طرح فارغ وقت بیٹھنا، گپے مارنا، بری مجلسیں اختیار کرنا، بری صحبت پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کی صحبت، ایسی صحبت کہ جس کے اندر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہو، کہیں احادیث کا درس ہو رہا ہو، جس سے ہمیں آخرت یاد آئے، جس سے ہمیں قبر یاد آئے، جس سے ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا ہو. ایسی مجلسوں کو اختیار کرنا چاہیے. تو ایسی مجلسیں اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس فارغ وقت نہیں بچے گا جو ہم غلط کاموں کی طرف لگائیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال کمانے کو بھی عبادت کہا ہے. حلال کمائی کرنا، جائز کمائی کرنا بھی عبادت ہے. اگر کسی کو
شوق پیدا ہی کرنا ہو تو وہ اس قسم کا شوق پیدا کرے، حلال کمائی کرے۔ اور بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی 15-16 سال کی عمر سے لے کر 23, 24, 25 سال تک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی گھروں میں فارغ رہتی ہے۔ ماں باپ ان کو کام پہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ بچے بھی پڑھ لیں، اور وہ بچے پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے، اور فارغ بیٹھ کے وہ غلط راستوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، غلط راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے موبائلوں کے اندر ہر قسم کی برائی کی طرف لے جانے والے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو چاہیے اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں، اور اپنے بچوں کا بھی مستقبل برباد نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی حرام راستوں پہ چلنے کا اسباب فراہم نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ بچے پڑھیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو انہیں حلال روزی روٹی کمانے کی طرف لگا دیں، تاکہ حلال روزی روٹی کمانے میں لگے رہیں اور برائی کے کاموں سے وہ محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کے برے خیالات سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے برائی سے پاک کر دے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہماری سماعت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ چند اعلانات ہیں۔ ایک درس ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، جس میں حافظ محمد یوسف پسروئی صاحب آف لاہور تشریف لائیں گے، اور قاری انعام الرحمن یزدانی آف قوموں کی تشریف لائیں گے، بمقام بیسٹ برو فیکٹری بالمقابل UBL بینک شاہپورہ روڈ سیالکوٹ۔ 18 سپتمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یہ پروگرام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور برکت والا روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ ایک ہمارے دوست احباب کی دردمندانہ اپیل ہے ڈاکٹر چودھری محمد انصر جاوید گھمن صاحب کی طرف سے کہ ان کے سسر گرامی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ایک اور اس مسجد کے نمازی ہیں خالد رترہ صاحب، ان کا بھی علاج چل رہا ہے لاہور میں، آپریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے علاج کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی صحت کے اندر برکت پیدا فرمائے، انہیں تندرستی عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ رب العزت شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔